حضرت مولانا ظفرالدین صاحب بہاری ملکُ العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا ظفرالدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے۔ اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے، تو اس زمانے میں خطوط ہی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔ خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا ظفرالدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی، اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ چلو نظر نہیں لگتی۔ کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا، تو اگر وہاں تمہیں انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں۔ پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے۔ نبی پاک نے ایک کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے۔ پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں، ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی بات کرتے۔ لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے۔ اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی، کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی۔ پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو دین کے اندر داخل ہو کر دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے۔ ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا۔ اگر وہ رستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ سخت ہو گئے ہیں، آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے، آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں۔ لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نہ کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں، نہیں باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ،
جنت کی کیاریوں میں سے روضۃ من ریاض الجنہ. اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ. اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں، اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا. اتنا شاندار باغ ہے. آپ اس کی رعنائی، اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں. تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی. میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی. تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتی. اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا. پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں. پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل. سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں. اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے. اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں. یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے. ذہن کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو وہ خاتون عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں، رب مجھے شفا عطا کر دے. حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو شفا بنایا تھا. لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے. لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے. یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے، اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا. حضور فرمانے لگے، اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا. اور فرمایا، اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے، وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا. اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے، تو پھر رب تجھے جنت دے گا. یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں. وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. حضور فرمانے لگے، گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا. صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی. گویا عرض کرتی ہے، حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، ہم میرے لیے جنت کی دعا کر دیں. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا. وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں. تو سرکار نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک، حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک وہ بوڑھی موجود رہیں. جب بھی انہیں مرگی ہوتی تھی کپڑا اپنی ماشاءاللہ. آگے بیان جاری ہے پیر اجمل رضا قادری صاحب کا، جزاک اللہ. سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں. وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا. قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر آدمی حضور کے مقدس وجود پر،
موٹے बांध की चारपाई के निशान दे के जब रोए हैं तो हुजूर ने वहां भी तरबियत फरमाई है। फरमाया उमर क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह आखिरत की सारी शानें हमें ही अता करे और दुनिया में हम थोड़ी सी मुश्किल देख लें? तो इन चीजों को हमने समझना है, ये चीजें हमें जीने में आसानी पैदा करेंगी। और बंदा शुक्र करे तो अल्लाह उसके दिल को तसल्ली अता करता है। वो शुक्र करे कि फजल ही फजल है, करम ही करम है, अता ही अता है, रहमत ही रहमत है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। वो अल्लाह करीम की बारगाह में उसके मिजाज में तशक्कुर ही तशक्कुर, अता ही अता। जब जब आप शिकवे का, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखें, हुजूर की सारी हयात मुबारका हमें शुक्र का सबक देती। सारी रात महबूब मुसल्ले पे खड़े हैं, मुकद्दस कदमों में वरम आ गए। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मुस्लिम की हदीस है, या रसूलल्लाह आप इतनी सारी इबादत में मुशक्कत फरमाते हैं, हालांकि आपके सदके अल्लाह अगलों पिछलों को माफ करेगा, आपको तो अल्लाह ने बड़ी अजमतों से माला माल फरमाया। तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आपने बताया ना अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरा सारी रात का क़याम ये शुक्र के लिए, ये मेरा सजदा शुक्र के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक तवील हदीस है, इसमें हुजूर ने फरमाया, लोगों मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है, मैं फख्र के साथ नहीं कहता। कयामत के दिन सबसे पहले मैं ही सिफारिश करूंगा और मेरा रब मेरी सिफारिश को कबूल करेगा, मैं फख्र के तौर पे नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खुलवाऊंगा, मैं फख्र के तौर पर नहीं कहता। महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सबसे ज्यादा कसरत जन्नत में मेरी उम्मत की होगी, मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया, मैं मकाम महमूद पे रब मुझे खड़ा करेगा, मैं फख्र के तौर पर। आप कभी देखें तहदीस नेमत पर सरकार ने कितना कुछ बयान फरमाया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया। कहां कहां किस किस रंग में हुजूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज किसी से भी मुलाकात होती है ना, उसके पास सारी चीजें ही हैं, एक कोई नहीं, सिर्फ एक। अगर हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाएं। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।